انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ. یہ سب سے عظیم حق ہے. اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر جن کا ایمان مکمل ہے، جو نماز قائم کرنے والے، جو زکوٰۃ دینے والے اور اللہ کو چھوڑ کر کسی سے نہ ڈرنے والے ہیں، وہی حقیقت میں مسجدوں کو آباد کرتے ہیں. تو مسجدوں کو آباد کرنا یہ مسجدوں کا سب سے عظیم حق ہے جو ہمیں ادا کرنا چاہیے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. ورنہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. تو میرے بھائیوں، ہم اپنے کام کاج میں رہتے ہوئے بھی عبادت کا ثواب پا سکتے ہیں. ہماری نیتیں خالص ہوں، ان میں کھوٹ نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے باجماعت عشاء کی نماز ادا کر لی اور پھر اس نیت سے وہ سویا کہ صبح فجر کی نماز وہ باجماعت پڑھے گا اور اٹھا، وہ اس نے باجماعت نماز فجر مسجد میں جا کر ادا کی، پورے رات قیام اللیل کا ثواب پا رہا ہے. سبحان اللہ. لیکن کچھ ایسے بندے بھی ملے جنہوں نے کہا مولانا اللہ نے تو مجھے ہدایت دے دی، مجھے روکا گیا تھا کہ ان کے پیچھے نماز مت پڑھنا، لیکن یہ جم غفیر جب میں نے دیکھا کہ امٹتا ہوا سیلاب چلا آ رہا ہے اس امام کی اقتداء میں نماز پڑھنے کے لیے، میرے دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ اگر ان سب کی نماز نہیں ہوگی تو چلو میری بھی نہ ہو، کوئی بات نہیں، لیکن اگر میرے نبی کے اس مسجد کے ان تمام مصلیوں کی نماز اس امام کے پیچھے ہے اور درست ہے تو میری بھی درست ہوگی انشاءاللہ. اور وہیں سے مجھے ہدایت مل گئی. اللہ اکبر. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا
وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزَنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا۔ محترم حاضرین جمعہ، قابل قدر بزرگوں، ملت کے غیرت مند جوانوں، پیارے بچوں اور معزز پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج خطبہ جمعہ کا موضوع ہے سماج و معاشرے کی تعمیر و ترقی میں مساجد کا کردار، The role of masajid in the development of society۔ مسجدیں یہ اللہ کا گھر اور عبادت گاہ ہے جہاں ہم رکوع اور سجدے کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی ہمارے سماج اور معاشرے کی مساجد اہم رول پلے کر سکتی ہیں اور بھی اپنے کردار کو نبھا سکتی ہیں، جیسا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان مساجد نے نبھایا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج خطبہ جمعہ کے حوالے سے وہ باتیں آپ کے گوشے گزار کروں، اللہ ہمیں دلائل کی روشنی میں بیان کرنے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق دے۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مساجد کی اہمیت اسلام میں کیا ہے، ان کی امپورٹنس کیا ہے، ان کی فضیلت کیا ہے۔ صحیح مسلم کتاب المساجد کی روایت ہے، 1528 نمبر کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، کہ اس دھرتی پر اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ جگہ اس کی مسجدیں ہیں، سب سے محبوب اور پیاری جگہ اللہ کے نزدیک اس کی اس بنائی ہوئی دھرتی پر کون سی جگہ؟ مسجدیں۔ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ سب سے ناپسندیدہ کون سی جگہ؟ بازار ہے، لیکن اتفاق دیکھیے کہ بازار میں ہمارا وقت زیادہ گزرتا ہے، مسجدوں کو ہم وقت کم دے پاتے ہیں۔ 5 وقتہ نمازوں کے لیے ہم آتے ہیں، لیکن ہمیں بھاگنے کی جلدی ہوتی ہے، جبکہ ہم اللہ کی سب سے متبرک، مقدس اور پاک اور محبوب جگہ پر ہوتے ہیں، ہمیں بازار بھاگنے کی جلدی رہتی۔ لیکن ایک سوال آپ کے ذہنوں میں ہو رہا ہوگا کہ بھائی تقاضا تو یہی ہے کہ نماز کے لیے آؤ، ندا لگائی گئی ہے، آواز دی گئی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو نماز پڑھیے اور جائیے، فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض۔ تو دکان تو ہماری بازار میں ہے، ہمیں زیادہ وقت وہاں گزارنا پڑ رہا ہے بھائی، مطلب الٹیمیٹلی ہمارا وقت وہاں زیادہ جاتا ہے۔ تو کیا صورت ہے کہ مسجدوں میں ہمارا وقت زیادہ گزرے یا ہمیں عبادت کا ثواب زیادہ حاصل ہو؟ کچھ طریقے شریعت نے بتائے ہیں۔ صحیح مسلم 602 نمبر کی حدیث میں ہے، اذا كان احدكم يعمد الى الصلاة فهو في الصلاة، جب تم میں سے کسی کا قصد و ارادہ نماز کا رہے تو بس وہ نماز میں ہے۔ ایک نماز پڑھ کر وہ نکلا اور دوسری نماز کے انتظار میں ہے، اللہ اکبر، فجر پڑھ کے وہ گیا ہے، ہو سکتا ہے بازار میں اس نے اپنی دکان ناشتہ کھا کر کے اپنی ٹفن لے کر جا کر کھولی ہو،
لیکن وہ انتظار میں ہے کہ ظہر کی اذان ہوگی اور میں پھر اس ندا پر لبیک کہتے ہوئے مسجد پہنچوں گا. فہو فی الصلاۃ. اللہ اکبر. تو میرے بھائیوں، ہم اپنے کام کاج میں رہتے ہوئے بھی عبادت کا ثواب پا سکتے ہیں. ہماری نیتیں خالص ہوں، ان میں کھوٹ نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے باجماعت عشاء کی نماز ادا کر لی اور پھر اس نیت سے وہ سویا کہ صبح فجر کی نماز وہ باجماعت پڑھے گا اور اٹھا، وہ اس نے باجماعت نماز فجر مسجد میں جا کر ادا کی، پورے رات قیام اللیل کا ثواب پا رہا ہے. سبحان اللہ. تو میرے بھائیوں، اللہ کی یہ مقدس جگہیں، اللہ کے متبرک مقامات، اللہ کی محبوب ترین پلیس مسجد، ہم اس میں اگر زیادہ وقت گزارنا چاہتے ہیں تو ہماری نیتیں درست کر لیں. ہمیں ایک نماز کے بعد دوسرے کا انتظار ہو اور جیسے ندا آئے تو ہم اپنے آپ کی تیاری شروع کر لیں، باوضو ہو کر مسجد میں پہنچیں. انشاءاللہ ہم زیادہ وقت مسجد میں گزارنے کا ثواب پائیں گے. اللہ ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلی مسجد، سب سے پہلا عبادت خانہ اس اللہ کی روئے زمین پر کون سا ہے؟ مسجد حرام. اللہ نے قرآن کریم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 میں ارشاد فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ سب سے پہلا عبادت کا گھر جو بنایا گیا اس دھرتی پر وہ مکہ میں، مکہ کا دوسرا نام، جو ہدایت کا سرچشمہ ہے تمام جہان والوں کے لیے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی اس دھرتی پر سب سے پہلی عبادت گاہ جو تعمیر ہوئی وہ خانہ کعبہ ہے، اور اس کو تعمیر کرنے والے حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کی اس دھرتی پر اللہ کا یہ عبادت خانہ تعمیر کیا ہے. ایک پوری تاریخ ہے جس کو عربوں نے موٹی کتاب میں باقاعدہ تصویروں کے ساتھ خانہ کعبہ کی اسے چھاپا ہے، پرنٹ کیا ہے. ممکن ہے اس کے ترجمے بھی مختلف ملکوں میں ہوئے ہوں. اچھا، خانہ کعبہ کے بعد پھر اللہ کی اس دھرتی پر کون سا عبادت خانہ ہے جس کی تعمیر ہوئی ہے؟ حدیث رسول کے مطابق مسجد اقصیٰ ہے وہ، اور اس کے بیچ کی مدت بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، کیونکہ آپ وہی بتاتے تھے جو اللہ آپ کو بتاتا تھا. صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب المساجد کی، 1161 نمبر کی حدیث ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے ایک بار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایو مسجد وضع فی الارض اول یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی اس دھرتی پر سب سے پہلی تعمیر شدہ مسجد کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا المسجد الحرام، خانہ کعبہ ہے وہ، مسجد حرام. قلت ثم ای یا رسول اللہ، اس کے بعد کون سا ہے؟ تو آپ نے کہا المسجد الاقصی، پھر مسجد اقصیٰ ہے. قلت کم بینہما، ان کے درمیان کتنی مسافت ہے؟ ایک کے بعد دوسرا کب تعمیر ہوا؟ قال 40 سنہ، تو آپ نے کہا 40 سال. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے. اچھا، کچھ مسجدیں ایسی ہیں اللہ کی اس روئے زمین پر کہ ان میں بغرض عبادت، بغرض ثواب، بغرض سجدہ و رکوع ہم سفر کر کے جا سکتے ہیں. ہمارا پیسہ خرچ کرنا اس سفر کے لیے، ہمارا ٹائم نکالنا اس سفر کے لیے، محنت اور مشقت کو جھیلنا اس سفر کے لیے اللہ نے جائز قرار دیا ہے. کچھ خاص مسجدوں کے لیے، ساری مساجد کے لیے نہیں. ان میں ایک تو مسجد حرام ہے، ایک مسجد اقصیٰ ہے، اور ایک تیسری مسجد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی مسجد جسے ہم کہتے ہیں مسجد نبوی. ان تینوں میں ثواب کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے.
صحیح مسلم کتاب الحج کی روایت ہے، 3384 نمبر کی حدیث 3384۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور کے لیے سفر نہیں کیا جا سکتا۔ وہ 3 مسجدیں کون سی ہیں جن کے لیے سفر کیا جا سکتا ہے؟ مسجدی ھذا، آپ نے فرمایا میری یہ مسجد، والمسجد الحرام، اور نمبر 2 مسجد حرام خانہ کعبہ، والمسجد الاقصی، اور تیسری مسجد وہ ہے مسجد اقصی جو فلسطین میں ہے، یروشلم میں ہے۔ تو یہ 3 مسجدیں ہیں جن میں ثواب کی نیت سے، نماز پڑھنے کی نیت سے ہم سفر کر کے جا سکتے ہیں، ان کی فضیلت ہے۔ لیکن آپ کے ذہنوں میں سوال اٹھ رہا ہوگا کہ کیا ثواب ہے مسجد حرام کا، مسجد نبوی کا، مسجد اقصی کا؟ صحیح الجامع الصغیر جو علامہ البانی نے مرتب کیا ہے احادیث کا ذخیرہ، اس میں 3732 نمبر کی حدیث میں اس بات کا ذکر موجود ہے کہ ان میں نماز پڑھنے کا ثواب کیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ فی مسجدی ھذا خیر من 1000 صلاۃ فیما سوا، میری اس مسجد یعنی مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1000 نماز پڑھنے کے برابر ہے دوسری مسجدوں میں، الا المسجد الحرام، سوائے مسجد حرام کے۔ یعنی مسجد حرام کو چھوڑ کر دنیا کی تمام اور مساجد میں جو نمازیں ہم 1000 پڑھیں گے، اگر ہمیں ایک مرتبہ مسجد نبوی میں موقع مل گیا تو وہ ایک نماز ان 1000 کے برابر ہے۔ اور مسجد حرام وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ خَيْرٌ مِّن 100,000 صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ، البتہ خانہ کعبہ میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے دوسری اور مساجد میں۔ ان 2 کا ذکر تو اس حدیث میں ہے، لیکن مسجد اقصی کے بارے میں مختلف روایات آتی ہیں۔ بعض روایات میں اس بات کا ذکر ہے کہ وہاں بھی ایک نماز کا ثواب 1000 کے برابر ہے، لیکن ایک روایت جسے علامہ البانی نے صحیح الترغیب و ترہیب میں ذکر کیا ہے، 1776 نمبر کی حدیث ہے اور علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا۔ وہاں پر یہ الفاظ موجود ہیں وَالصَّلَاةُ فِي بَيْتِ الْمُقَدَّسِ ب500 صَلَاةٍ، کہ اور بیت المقدس میں ایک نماز پڑھنا 500 نمازوں کے برابر ہے۔ کتنی؟ تو مسجد اقصی میں ایک نماز کا ثواب دوسری اور مساجد کے مقابلے 500 کے برابر، مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 1000 کے برابر، اور مسجد حرام میں خانہ کعبہ میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے۔ اللہ اکبر! لیکن میرے بھائیوں کتنے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو حج کو جاتے ہیں انڈو پاک سے، مختلف ملکوں سے، اور ان کا معلم انہیں کہتا ہے کہ دیکھو اس امام کے پیچھے نماز مت پڑھنا، اپنے ہوٹل میں پڑھ لینا، یا اگر تم نے پڑھ لی ہے تو ریپیٹ کر لینا۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسانوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ وہاں پہنچ کر بھی وہ مسجد نبوی اور مسجد حرام میں امام حرم کے پیچھے نماز پڑھنے سے محروم ہے۔ لیکن کچھ ایسے بندے بھی ملے جنہوں نے کہا مولانا اللہ نے تو مجھے ہدایت دے دی، مجھے روکا گیا تھا کہ ان کے پیچھے نماز مت پڑھنا، لیکن یہ جم غفیر جب میں نے دیکھا کہ امٹتا ہوا سیلاب چلا آ رہا ہے اس امام کی اقتداء میں نماز پڑھنے کے لیے، میرے دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ اگر ان سب کی نماز نہیں ہوگی تو چلو میری بھی نہ ہو، کوئی بات نہیں، لیکن اگر میرے نبی کے اس مسجد کے ان تمام مصلیوں کی نماز اس امام کے پیچھے ہے اور درست ہے تو میری بھی درست ہوگی انشاءاللہ، اور وہیں سے مجھے ہدایت مل گئی۔ اللہ اکبر! تو اس طرح کے واقعات رونما ہیں۔ میرے بھائیوں ہمیں غنیمت جاننا چاہیے، جب کبھی ہمیں اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار کی یا مسجد حرام کے زیارت کا موقع نصیب فرمائے، ہمیں فرض نمازوں کو امام کے پیچھے باجماعت پڑھنے کا حریص ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے سنتیں نفلیں آپ اپنے ہوٹل میں پڑھ لیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہتے ہوئے سنتیں اپنے حجرے میں جا کے پڑھتے تھے، یہ سنت رسول ہے، لیکن فرض نمازیں وہاں امام کے پیچھے باجماعت ادا کیجئے اور اپنے آپ کو محروم القسمت مت بنائیے۔
اللہ تعالیٰ ایسے علماء کو جو مس گائیڈ کرتے ہیں امت کو، اللہ ان کی رہبری سے اس امت کو دور رکھے۔ مسجدوں کا کچھ حق بھی ہے جو ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہم مسجدیں بناتے ہیں تو اس کا سب سے عظیم حق یہ ہے کہ ہم اس کو آباد کریں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 18 پڑھیے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ۔ یہ سب سے عظیم حق ہے۔ اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر جن کا ایمان مکمل ہے، جو نماز قائم کرنے والے، جو زکوٰۃ دینے والے اور اللہ کو چھوڑ کر کسی سے نہ ڈرنے والے ہیں، وہی حقیقت میں مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ تو مسجدوں کو آباد کرنا یہ مسجدوں کا سب سے عظیم حق ہے جو ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ کتنے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے، آپ مسجدیں بنانے کے لیے چندے لینے جائیے، بڑی بڑی رسیدیں وہ آپ کو پھاڑ کر دیں گے، بڑے بڑے چندے وہ دیں گے، لیکن انہیں کو جب کہیے کہ اذان ہو گئی ہے نماز کے لیے چلیے، تو آئی ایم سو بزی، بزنس بہت لمبا چوڑا ہے، حساب و کتاب میں لگا ہوں، موقع نہیں۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو مسجدیں آباد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مسجدوں کا حق یہ بھی ہے کہ ہم انہیں بنائیں تو گندگی اور آلودگی سے پاک رکھیں، انہیں صاف و شفاف اور خوشبودار بنا کر رکھیں۔ صحیح سنن ابو داؤد جلد نمبر 1 کی روایت ہے، علامہ البانی کا نسخہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور وان تنظف وتطیب، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایریے اور ریجن میں مسجدیں بنانے کا حکم دیا ہے ہمیں، اور کیا حکم دیا ہے؟ وَأَن تُنَزَّفَ وَتُطَيَّب، ان کو صاف ستھرا کلین بنا کر رکھا جائے اور خوشبودار بھی۔ آپ گئے ہوں گے اگر حرمین شریفین میں، یا آپ نے بلاد سعودی عرب کی مساجد میں نماز پڑھی ہوگی، یا آپ نے وہاں افطار کیا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا خدامان مسجد ہر نماز کے وقت باقاعدہ عود لکڑی کی دھونی سلگاتے ہیں، پورے مسجد میں بخور دیتے ہیں، جو بھی اندر داخل ہونے والا نمازی انٹری کرتا ہے خوشبو سے معطر ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح سے میرے بھائیوں، وہاں کا وہ اسوہ ہم سب کے لیے اسوہ ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی مسجدوں کو ہم خوشبودار بنائیں، صاف ستھرا رکھیں، مسجدوں کا حق ہے۔ اسی طرح مسجدوں کا ایک حق یہ بھی ہے کہ جب کبھی ہم مسجد میں داخل ہوں، حالانکہ وہ 5 وقتہ نماز کا وقت نہیں، ہم وہاں بیٹھنا چاہتے ہیں، کچھ میٹنگ کرنا ہے، بات کرنا ہے، امام صاحب سے ملنا ہے، فتویٰ پوچھنا ہے وغیرہ وغیرہ، تو مسجد کا حق ہے کہ ہم 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لیں تب بیٹھیں، ایسے ہی نہ بیٹھ جائیں۔ صحیح بخاری پڑھیے، کتاب الصلاح 444 نمبر کی حدیث ہے، 444۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل احدکم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وفي رواية فليركع ركعتين قبل ان يجلس، کہ دیکھو تم میں سے جب کوئی مسجد میں داخل ہو تو نہ بیٹھے جب تک 2 رکعت نہ پڑھ لے، یا جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو چاہیے کہ 2 رکعت پڑھ لے تب بیٹھے۔ یہ 2 الگ الگ الفاظ ہیں روایات کے، لیکن دونوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں بیٹھنے سے پہلے مسجد کا حق ادا کر لینا چاہیے۔ اس میں بعض لوگ تساہلی برتتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا، اما بعد۔ خطبہ اولا ختم ہوا۔ پہلے خطبے کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے پاک، مقدس اور بابرکت محبوب جگہ اللہ کی مسجدیں ہیں۔
اللہ ہمیں انہیں آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سب سے ناپسندیدہ جگہ بازار ہیں، ہمیں جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو وہاں سے بچانا چاہیے، ضرورت ہی کے تحت وہاں جائیں اور اپنی ضرورتیں پوری کر کے واپس ہو جائیں۔ شیطان کے اڈے ہیں وہاں پر آپ کو بہت سارے فتنوں میں مبتلا کرنے کی آماج گاہیں ہیں، اپنے آپ کو ان سے بچانا چاہیے۔ خاص طور سے خواتین، انہیں اس سے آگاہ رہنا چاہیے کہ جب وہ گھر سے نکلتی ہیں شیطان پیچھا کرتا ہے، اور ایسے اڈوں پر اگر وہ پہنچتی ہیں تو فتنوں میں ان کا مبتلا ہونا بہت زیادہ غالب رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری خواتین کو صحیح اسلامی سمجھ عطا فرمائے۔ مسجدوں کا رول کیا ہے ہمارے سماج میں؟ ایک تو یہ ہے کہ مسجدیں عبادت گاہیں، الحمدللہ 5 وقتہ نمازیں، اذان، یہ تمام چیزیں ہم کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں مزید اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجدوں کا ایک رول، ایک کردار یہ بھی ہے کہ مسجدیں درسگاہ ہیں، مدرسہ ہیں، معہد ہیں، یہاں سے ہماری نسلوں کو پروان چڑھایا جانا چاہیے۔ ہمیں ایسا نظم اور ترتیب رکھنا چاہیے کہ ہماری نسلیں یہاں سے پڑھ کر کے نکلیں، داعی اور مبلغ بنیں، اسلام کی پرچارک بنیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مسجد سے ٹرین کیا تھا، ان کی تربیت، ان کی تعلیم یہاں سے ہوئی تھی۔ صحیح ترغیب و ترہیب جلد نمبر 1 کی روایت ہے، حضرت صفوان بن عسال المرادی کہتے ہیں کہ ایک بار میں چل کر کے آیا، مسجد نبوی میں داخل ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی دیوار سے ٹیک لگا کر ایک لال چادر میں لپٹ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اتیتک جئتک لطلب العلم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ مرحبا بطالب العلم، آ جاؤ طالب علم، خوش آمدید۔ صفوان بن عسال کہتے ہیں میں بیٹھا اور میں نے آپ سے درس لیا، سیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَحُفُّ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، اے طالب علم صفوان، تم اگر طلب علم کے لیے آئے ہو تو فرشتے تمہارے لیے اپنا پر بچھا رہے ہیں۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھ کر صحابہ کو درس دیتے تھے، اور اصحاب صفہ کی داستان آپ پڑھیے تو آپ کو ملے گا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں پڑھا تو مفسر قرآن بنے۔ اسی مسجد نبوی کے چبوترے پر صفہ پر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے درس حاصل کیا تو قاری قرآن کہلائے۔ حضرت زید ابن ثابت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درس لیا تو فرائض اور میراث کے ماہر ہو گئے، میتھمیٹیشین بن گئے۔ وہیں پر حضرت ابو ہریرہ نے درس لیا تو محدث رسول کہلائے۔ صحابہ رسول رضی اللہ عنہ اجمعین کی جماعت نے اسی مسجد نبوی سے درس لیا ہے۔ تو میرے بھائیو، ہماری مسجدوں میں بھی درس کا یہ نظم ہونا چاہیے، درسگاہ ہونی چاہیے، مدرسے کا رول اور کردار یہ مسجدیں نبھائیں، اور الحمدللہ دل کبھی کبھی یہ دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، باغ باغ ہو جاتا ہے کہ اس کا اہتمام ہماری مساجد میں ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید اس پر توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے مکاتب کی تعلیم مضبوط ہو، ٹھوس ہو، اور یہاں سے جو بچے نکلیں ان کا ایمان اس قدر مضبوط ہو، ایسی تربیت ان کی ہو چلی ہو کہ آنے والے فتنوں کا وہ مقابلہ کر سکیں، وہ ان کے سامنے ہیمالہ بن کر کھڑے ہو جائیں، یہ فتنے آئیں اور ان کے بازو سے گزر جائیں اور ان کے ایمان میں لرزش و جنبش نہ طاری ہو۔ اسی طرح یہ مسجدیں، ان کا رول یہ ہے کہ یہ اجتماع گاہ بھی ہیں، یہاں پر جب ضرورت پڑے ہم جلسہ کر سکتے ہیں، ہم اجتماع کر سکتے ہیں، لوگوں کو مدعو کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہماری جمعیت اہل حدیث اپنا یہ کام انجام دے رہی ہے۔ وقتاً فوقتاً اپنی بڑی بڑی جامع مساجد کے اندر اس طرح کے پروگرام آرگنائز ہوتے ہیں جس سے امت کو فائدہ ہو، اور اس کا ثبوت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے۔ صحیح مسلم کتاب الذکر والدعاء، باب فضل الاجتماع، اجتماع کی فضیلت کا بیان، یہ باب باندھا امام مسلم نے۔ حدیث کیا لے کر آئے؟ آپ نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم
الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ ومن بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ. یہ حدیث ہے کہ جو لوگ بھی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو جائیں، اجتماع کریں جس میں وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں، وَيَتَدَارُسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور اس کو پڑھیں پڑھائیں سمجھیں اور سمجھائیں. تدارس، سمجھیں اور سمجھائیں، اجتماع کریں. کیا ہوتا ہے؟ ان پر اللہ سکینت نازل کرتا ہے، رحمت اللہ کی انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کے لیے اپنا پر بچھا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر جو اس اجتماع میں شامل ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر سن رہے ہیں درس قرآن یا درس حدیث یا بیان، اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ان میں کرتا ہے جو اللہ کے پاس ہیں. کون ہیں؟ فرشتے. تو میرے بھائیوں، اس حدیث سے پتہ چلا کہ مسجدیں اجتماع گاہ بھی ہیں اور ان کا یہ کردار الحمدللہ جماعت ادا کر رہی ہے، اس کے لیے وہ قابل مبارکباد ہے. اللہ اس میں مزید بہتری پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح مسجدیں مشورہ گاہ بھی ہو سکتی ہیں. کوئی دینی میٹر ہے، فلاں بدبخت نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی، ہمارا اسٹیپ کیا ہونا چاہیے، ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے؟ امت کا مسئلہ ہے، ہمارے پرسنل کا نہیں. آئیے مسجد میں جمع ہو جائیے، احباب جماعت، دانشوران قوم، ذمہ داران، مشورہ کیجیے. سماجی مسئلہ ہو، دینی مسئلہ ہو، اگر مشورے کی ضرورت پڑتی ہے اور کوئی میٹنگ ہال اپنے پاس نہیں ہے، مسجد ہے جو یہ کردار نبھا سکتی ہے، بالکل ہم وہاں یہ مشورہ کر سکتے ہیں. اور اس کا ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے سے موجود ہے. کتنے مسائل وہاں پر حل ہوئے، مشورہ کیا گیا. ابن اسحاق راوی ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو خلافت کا پہلا خطبہ دینے کے لیے انہوں نے لوگوں کو مسجد نبوی میں جمع کیا، اس لیے کہ مدینہ منورہ ہی آپ کی کیپٹل سٹی تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے. آپ نے قرب و جوار کے گاؤں دیہات تک بھی اناؤنسمنٹ کروایا، لوگ جمع ہوئے، مسجد میں آئے. حضرت عمر بن خطاب ممبر پہ کھڑے ہوئے اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، نبی پر درود بھیجا اور ایک چھوٹا سا خطبہ دیا اور لوگوں سے کہا ایک مشورہ ہے مجھے دیجیے. لو صدفت عن الطریق ہکذا، بتاؤ اے میری رعایا، اے میری قوم کے لوگوں، اے امت محمدیہ کے افراد، بتاؤ یہ عمر جس کو آپ نے خلیفہ چنا ہے اور جس کے کندھوں پر یہ ذمہ داری آپ نے ڈالی ہے، اگر یہ عمر سیدھی راہ سے ادھر ادھر بھٹک جائے، منحرف ہو جائے، مڑ جائے، صراط مستقیم چھوڑ دے، تو کیا کرو گے آپ کا اسٹیپ کیا ہوگا؟ سارا مجمع خاموش، کوئی اپنی لب ہلانے کو، مشورہ دینے کو ہمت نہیں کر پا رہا ہے. اللہ، عمر بن خطاب جلالی انسان تھے، اللہ نے ان کو رعب و دبدبہ عطا فرمایا تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے ثمر اور نتیجے میں آپ کو اللہ نے اسلام اور ایمان عطا فرمایا تھا. اس جلالی عمر کے سامنے لوگ خاموش ہیں، لیکن دور دراز سے چل کر آیا ہوا ایک اعرابی، ایک دیہاتی، ایک بدو جو اپنی تلوار کو حمائل کیے ہوئے، لٹکائے ہوئے اس مسجد کے آخری سرے پر بیٹھا ہوا تھا، اس مشورے گاہ میں موجود تھا. وہ کھڑا ہو گیا، اپنی تلوار اٹھائی اور اس نے کہا عمر لو صدفت عن الطریق ہکذا لقلنا بالسیوف ہکذا. عمر اگر تم راستے سے ہٹے نا تو ہماری تلوار دیکھ رہے ہو، اسی سے ہم تمہیں سیدھا کر دیں گے. اللہ اکبر. واٹ واز دا ریئیکشن آف عمر بن خطاب؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارے خوشی کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. اے اللہ، میری رعایا میں وہ لوگ ہیں کہ اگر عمر بھٹکے، عمر راہ راست سے بھٹک جائے، صراط مستقیم سے ہٹ جائے، کسی کے ساتھ ناانصافی پر اتر آئے، اپنے لوگوں کو ترجیح دینے لگے،
ہو یہ عمر کو سیدھا کرنے کے لیے تیار ہیں. اللہ تیرا شکر ہے. خلاصہ یہ ہے کہ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ مسجدیں مشورہ گاہ ہیں اور وقت ضرورت ہمیں یہ کردار مسجدوں کا پلے کرنا چاہیے اور ہمیں اس سے قوم کو اس کی تعمیر و ترقی میں یہ حصہ بٹانا چاہیے. اسی طرح یہ مسجدیں میرے بھائیوں اگر ضرورت پڑے, کبھی کوئی ایسا حادثہ ہو, بھوکمپ آ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے, زلزلے آ جاتے ہیں اور معاملہ ایسا ہوتا ہے, کہیں بلڈنگ گر گئی, کہیں گھر گر گیا, لوگ انجرڈ ہیں, پاس پڑوس میں مسجد ہے, کیا مسجد میں انہیں فرسٹ ایڈ دیا جا سکتا ہے؟ اور اس طرح کا کوئی معاملہ ہو گیا, یہ تو بات طے ہے کہ مسجدیں ہاسپٹل نہیں ہیں اور نہ انہیں ہاسپٹل بنایا جانا چاہیے, لیکن کیا فرسٹ ایڈ دینے کی گنجائش ہے؟ یس, اٹ از الاؤڈ. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قبیلے اوس کے سردار تھے, غزوہ خندق میں جب دشمن کا تیر انہیں آ کر پیٹ میں لگ گیا اور بہت زیادہ سیریس ہو گئے, تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مرہم پٹی کرنے کے لیے اور ان کی عیادت قریب سے کرنے کے لیے آپ نے کہا سعد بن معاذ کی چارپائی میری مسجد میں رکھوا دو. لوگوں نے لا کر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چارپائی سمیت ان کو وہاں ٹرانسفر کر دیا, وہیں ان کی مرہم پٹی ہوتی رہی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت اور بیمار پرسی کرتے رہے, وزٹ کرتے رہے, جب بھی نماز کے لیے جاتے ان کی خیریت پرسی کرتے تھے. اور وہی سعد بن معاذ ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ جب تک میں بنو قریظہ اور بنو قینقاع خائنوں کا انجام نہ دیکھ لوں, اللہ مجھے زندگی دینا اس وقت تک. اللہ نے انہیں زندگی دی اور انہی کے فیصلے پر ان خائنوں کو, ان غداروں کو سزا ملی جب انہوں نے کہا کہ جو جوان ہیں ان کو قتل کر دیا جائے, جو بوڑھے ہیں انہیں چھوڑ دیا جائے, قیدی بنا لیا جائے. اسی پر فیصلہ ہوا. اللہ کے رسول نے کہا کہ یہی فیصلہ اللہ کا بھی ہے, اللہ کے رسول کا بھی ہے. سعد جو تم نے فیصلہ کیا ہے ان کے حق میں, کیونکہ ان کی قوم انہی کے فیصلے پر راضی ہونے کے لیے تیار تھی. تو سعد بن معاذ کو فرسٹ ایڈ وہیں پہ دیا جاتا رہا. ایسی کوئی بات اگر ہمارے سماج اور معاشرے میں پیدا ہو جائے کبھی کبھار, تو میرے بھائیوں اس طرح کا معاملہ بھی مسجد میں انجام دیا جا سکتا ہے, اس کی گنجائش موجود ہے. اسی طرح مسجدوں میں اگر کبھی کھان پان کا مسئلہ آ جائے, بھائی کسی کے ہاں پاس پڑوس میں جمعیت اور جماعت کے افراد کے ہاں بیٹے بیٹی کی پیدائش ہوئی, وہ چاہتے ہیں کہ عقیقہ یہیں مسجد میں اس کی دعوت ہو جائے. مثال کے طور پر عید الاضحیٰ آ رہی ہے, ہاں قربانی کیا انہوں نے, وہ چاہتے ہیں کسی مسجد میں, ان کا گھر چھوٹا ہے یا جو بھی ہے, یہیں پر لوگوں کو کھلا دیں. صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں. کیا ایسا کیا جا سکتا ہے؟ اگر واقعی منتظمین مناسب سمجھتے ہیں تو بالکل وہ اس کی اجازت دے سکتے ہیں. جائز ہے مسجدوں میں کھانا پینا, اور اس کی دلیل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہے. سنن ابن ماجہ میں امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب باندھا ہے جس کے تحت یہ حدیث لائے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اکلنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما فی المسجد لحما قد شوبیا. قربانی کا موقع تھا. امام ابن ماجہ نے کتاب الاضاحی میں اس روایت کو ذکر کیا ہے کیونکہ قربانی کا گوشت تھا. وہ عبداللہ بن حارث کہتے ہیں کہ ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھ کر کھانا کھایا جو گوشت والا کھانا تھا, جس کو بھنا گیا تھا. شوایا عرب لوگ بولتے ہیں, شوایا, قد شویا, اس کو بھونا گیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سب نے بیٹھ کر کھایا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کبھی اس طرح آپ پروگرام کرتے ہیں, اجتماع کرتے ہیں, لوگوں کو ناشتہ کھلا دیتے ہیں, کبھی کھانے کا انتظام ہوتا ہے, لوگوں بیٹھ جاؤ, پروگرام کے بعد کھا لو, صفائی ستھرائی کا خیال رکھو. بالکل اس کی اجازت ہے, گنجائش ہے. اسی طرح مسجدیں, ان کا ایک رول یہ بھی ہے کہ اگر سماج اور سوسائٹی میں ضرورت ہو کسی فرد کی, ضرورت ہو کسی علاقے کی, ضرورت ہو کسی بستی کی, کہ ان کا تعاون کیا جائے, ان کی امداد کی جائے, ان کے لیے چندے کا اعلان ہو, تو بالکل یہ مسجد کے ممبر و محراب سے کیا جا سکتا ہے. یہ چندہ کرنا جائز ہے. صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ کی روایت ہے, قبیلے مضر کے لوگ
جو مدینے سے قریب ایک بستی تھی وہاں سے چل کر کے آئے، بہت نڈھال تھے، فاقہ کشی سے گزر کر کے آئے تھے، اپنی تلواریں حمائل کیے تھے، پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس تھے، اور آ کر کے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں داخل ہوئے۔ آپ وہیں بیٹھے اپنے صحابہ کو درس دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حالت زار کو دیکھ کر بھانپ گئے، کس قدر یہ ضرورت مند ہے۔ کچھ لوگوں کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے، کپڑے پھٹے پرانے، حالت بالکل ناگفتہ بے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھانپ لیا۔ آپ نے دیکھا اتنے میں نماز کا وقت ہوا، کہا بلال اذان دے دو۔ بلال نے اذان دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت قائم کی، نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد آپ اپنے مصلی پر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور اس کے بعد صدقہ و خیرات اور امداد کرنے کی فضیلت صحابہ کے سامنے بیان فرمائی۔ اسی درمیان ایک صحابی رسول اٹھے، آپ کی تقریر چل رہی تھی، آپ کا بیان چل رہا تھا، اپنے گھر گئے اور ان کے لیے کچھ کپڑے لے کر آئے، کچھ کھانے کا سامان لائے، کچھ درہم و دینار لے کر آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، اور یہ دعا سن کر کے اور دوسرے تمام صحابہ جو بیٹھے ہوئے تھے اس مجلس میں نماز پڑھنے آئے تھے، سب کے سب اٹھے، سب اپنے اپنے گھروں میں گئے، جس کے پاس جو تھا، کپڑا تو کپڑا لے کر آئے، کھانا تو کھانا لے کر آئے، روپے پیسے درہم و دینار تو وہ لے کر آئے۔ راوی حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں دیکھا گیا کہ کپڑے کا ایک ڈھیر ہے، کچھ درہم و دینار بھی جمع ہو گئے، کھانے کا ایک ڈھیر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا، آپ خوش ہو گئے، اور آپ اٹھے، آپ نے انہی کے درمیان کپڑے تقسیم کر دیے، کھانے کی چیزیں آپ نے انہیں دیں اور کھلایا، اور درہم و دینار بھی جو جمع ہوئے تھے آپ نے ان میں بانٹ دیا، تقسیم کر دیا۔ اور آپ نے ایک بات بیان فرمائی اس صحابی کی فضیلت میں جو سب سے پہلے اٹھے تھے اور لے کر آئے تھے، جن کو اللہ کے رسول نے دعا دی تھی، کہا من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرھا واجر من عمل بھا۔ جو کوئی اسلام میں کوئی سنت زندہ کرے تو اسے اس کا ثواب تو ملے گا ہی، اس کو دیکھ کر جو دوسرے لوگ بھی وہ سنت کر رہے ہیں نا، ان کا ثواب بھی اس کو جائے گا، اور ان کرنے والوں کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ اس آدمی نے سب سے پہلے جا کر کے صدقہ اور امداد کی چیزیں اکٹھی کی، اور اس کو دیکھ کر کے دوسرے لوگ پربھاوت ہوئے اور جا کر کے وہ بھی لے کر کے آئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کریڈٹ اس صحابی رسول کو دیا جو سب سے پہلے گئے تھے، اور آپ نے کہا جو پہل اس کام کو انجام دے گا اور اس کو دیکھ کر کے نیک کام دوسرے لوگ انجام دیں گے تو ان کا بھی ثواب اس کے کھاتے میں جائے گا، لیکن کسی کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کی جھولی میں کبھی کمی نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائیو، یہ مساجد کا کردار ہے، کیا ہم اسے پلے کر رہے ہیں؟ ہمیں دیکھنا چاہیے، ہمیں اپنے معاشرے کی تعمیر اور ترقی میں مساجد کا جو کردار ہے اسے پلے کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیو، بات شاید لمبی ہو گئی، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جن احباب نے بھی اس دعوتی دورے کے لیے بلایا ہے اور یہ موقع مجھے نیکی کا حسین ملا ہوا ہے، اے اللہ تو اس کو ان کے میزان حسنات میں بھی درج فرما۔ اللہ ہماری یہ چھوٹی سی نیکی بھی قبول فرما لے، اور اللہ آج جو کچھ بیان ہوا ہے اگر اس میں کوئی خوبی ہے، کوئی بھلائی ہے تو اللہ وہ سب تیری طرف سے ہے، اللہ اسے قبول فرما لے، اور اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوتاہی ہے تو اللہ میرے نفس کی طرف سے ہے، میری طرف سے ہے، اللہ مجھے معاف فرما دے، اور اللہ جب تک ہم سب کو زندہ رکھ، اللہ تو اپنی توحید پر قائم رکھ، اپنے پیارے نبی کی سنتوں پر چلنے والا اور اسی پر من مٹنے والا بنا کر زندہ رکھ۔ اللہ ہم میں سے بہت سارے بھائی، بہت ساری بہنیں ایسی ہیں جو بیمار ہیں، سسکیاں لے رہی ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو ہاسپٹلائز ہیں، اللہ ان کے ساتھ تو عافیت کا معاملہ فرما۔ بہت سارے لوگ ہیں اللہ جو قرض دار ہیں، انہوں نے حلال قرض لیا ہوا ہے اپنے بھائیوں سے، اپنے بہنوں سے، سماج کے ذمہ داروں سے، اللہ انہوں نے بینکوں کا لون نہیں لیا سود پے کرنے کے لیے، اللہ حلال لون جنہوں نے لیا ہے، اللہ تو انہیں اسے ادا کرنے کی کوئی صورت پیدا فرما دے، اور جن لوگوں نے نہ جانتے ہوئے بینکوں کی طرف اپنے قدم بڑھائے اور وہ توبہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ تو ان کے لیے بھی کوئی سبیل پیدا فرما دے کہ وہ سچی توبہ کر لیں۔ اے اللہ ہم میں سے جو لوگ مسجدوں سے دور ہیں، اللہ انہیں مسجدوں سے جڑنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ جو لوگ شرک اور بدعات کی کھائیوں میں گرے پڑے ہیں، اللہ
تو انہیں دین کی توحید کی شاہراہ پر لا کھڑا کر دے۔ اللہ انہیں اپنی زندگی میں اس کی توفیق عطا فرما دے۔ ہم سب کو جب تک اللہ زندہ رکھ، ہمارے جسموں میں جان ہے، اللہ ہمیں بھی توحید کی راہ پر گامزن رکھ اور سنت رسول پر چلنے والا بنا کر زندہ رکھ۔ اللہ اسی پر ہمارا خاتمہ فرما، آمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون واذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی وأکبر۔